اللہ یشہد، ان کی گواہی کی ضرورت نہیں، لیکن میں اللہ گواہی دیتا ہوں، ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ کس کی وجہ سے آیات نازل ہوئی؟ زید بن ارقم کی وجہ سے، جو چھوٹے سے بچے تھے، چھوٹے بچے تھے۔ اچھا، ابھی عبداللہ بن ابی گھر گیا، عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ مسلمان ہو گئے تو وہ نوجوان تھے، تلوار نکال لی، کیا کہا ہے تم نے؟ کیا کہا ہے؟ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنَ الْأَذَلِ، تم نے کیا کہا ہے؟ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا، تم نے صحابہ کرام کو گالی دی ہے، تم نے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا ہے، تم نے یہ کہا ہے کہ صدقہ نہ دو، تم نے یہ کہا ہے خیرات نہ دو، تم نے یہ کہا اللہ کے نام پر نہ دو تو یہ بکھر جائیں گے۔ توبہ کرو، کہو میں جھوٹا ہوں، اللہ کے نبی سچے ہیں، کہو وہ معزز ہیں، میں کمتر ہوں، کہو کہ ہمارے صدقہ دینے سے ان کی قوت نہیں بڑھتی، اللہ ان کی قوت بڑھا رہے ہیں۔ ابھی پریشان، زید بن ارقم کے بارے میں تو جھوٹ بول کر جان چھڑا لی تھی، بیٹے سے کیسے جان چھڑاؤں گا؟ بیٹے سے کیسے جان چھڑاؤں گا؟ بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں، صحابہ کرام کے بچوں کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت، اتنی محبت، اتنی عظمت تھی کہ باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہ میں تمہاری گردن اتار دوں گا۔ توبہ کرو اور سرعام اعلان کرو، جو کچھ میں نے کہا ہے وہ غلط ہے۔ ہم نے کیا بتلایا؟ تربیت کے اصولوں میں سے بڑا اصول کیا ہے؟ تیسرا بڑا اصول، اپنی اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھلانی ہے۔ صحابہ کرام کے بچوں کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت تھی؟ جنگ بدر میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سارے لوگ اپنے دائیں اور بائیں دیکھ رہے تھے، وہ اس لیے دیکھ رہے تھے کہ جنگ میں اگر دائیں اور بائیں طرف اچھے طاقتور لوگ ہوں تو بندے کو سہارا ہوتا ہے، جب میں یہ کسی دشمن پر حملہ کروں گا یہ میرا ساتھ دیں گے۔ کیا میں نے دیکھا میری دائیں طرف بھی ایک بچہ کھڑا ہے، میرے بائیں طرف بھی ایک بچہ کھڑا ہے، اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، لیکن ظاہری اسباب کے تحت عجیب لگا، یہ بچے میرا کیا ساتھ دیں گے؟ یہ بچے میرے، ایک بھی 10-11 سال کا بچہ ہے، دوسرے کی بھی عمر اتنی ہے، ایک 12-13 سال کا ہوگا، دوسرا 10-11 سال کا بچہ، یہ میرا ساتھ کیا دیں گے؟ کہتے ہیں کہ اس دوران صفیں بن گئی، صحابہ کرام نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھلائی ہے۔ بھائیو ایک بات ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے لیے معیار کیا ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ دین کا معیار جس پر ہم دین کو پرکھیں گے اپنے کاموں کو، وہ صحابہ کرام ہیں۔ جسے ہم کہتے ہیں نا سٹینڈرڈ کیا بن گیا ہے؟ صحابہ کرام ہمارے لیے معیار کیا بن گیا ہے؟ صحابہ کرام ہمارے لیے۔ ہم اپنے دینی کاموں کو صحابہ کرام کے کاموں پر پرکھیں گے، اگر تو ان کی طرح ہے، ہماری محبت ویسے ہے جیسے صحابہ نے نبی کے ساتھ محبت کی، پھر تو ٹھیک، اگر اس سے آگے پیچھے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے معیار کو دوبارہ سر نو دیکھنا ہوگا، ہم کیوں اس غلطی پر آ گئے ہیں، ہم نے کہاں غلطی کی ہے، ہم نے کیوں اپنا منہج اور طریقہ چھوڑ دیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ابھی صفحہ بن گئی، میری ادھر بھی چھوٹا بچہ، ادھر بھی چھوٹا بچہ، ایک بچے کا نام معاذ، ایک کا معوذ، یہ معاذ نہیں ہوتا، اچھا معاذ میم کے پیش کے ساتھ، اچھا معاذ، ہم بچوں کے نام رکھتے تھے معاذ اور معوذ، معاذ میم کے پیش کے ساتھ، اچھا معاذ، معاذ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ معاذ، اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ابھی میں سوچ ہی رہا تھا، ایک بچے نے مجھ سے پوچھا یا عمی اتعرف ابا جہل، یا عمی اتعرف ابا جہل، چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ ابو جہل تو نامی گرامی مکہ کا سردار ہے، بڑا اس کا رعب ہے، بہت زیادہ لڑنے والا ہے، بہت زیادہ لڑنے، اور لوگ اس سے ڈرتے ہیں،
لوگ اس سے ڈرتے ہیں، لوگ اس کے سائے کے پاس سے بھی نہیں گزرتے. بہت بہادر، بہت دلیر، بہت قوت والا، بہت رعب اور دبدبہ والا مانا جاتا ہے. میں نے پوچھا بچوں آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا چچا جان ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتلایا ہے، میری ماں نے مجھے بتلایا ہے، میرے باپ نے مجھے بتلایا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے. اگرچہ ہم بچے ہیں لیکن ہماری غیرت یہ بات نہیں مانتی، ہماری غیرت یہ بات گوارا نہیں کھاتی کہ آج کے دن وہ دشمن رسول میدان جنگ میں آئے اور ہمارے ہاتھوں سے بچ کر جائے. ہم نے اس دشمن رسول کو قتل کرنا ہے. اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھلانی ہے. عمل سے بچے بتلائیں گے نا، بچوں کی تربیت تب ہوگی. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ابھی ہم بات کر ہی نہیں تھے، اچانک ابو جہل آ گیا سامنے سے. سب سے اچھا گھوڑا، سب سے اچھی تلوار، سب سے اچھا اسلحہ، سب سے اچھی ڈھال. میں نے بچوں کا وہ ابو جہل کہتے ابھی میری بات پوری ہی نہیں ہوئی تھی، بچے اتنی تیزی سے نکلے جیسے بجلی لپکتی ہے، فوراً جا کر ابو جہل پر حملہ کر دیا. ایک نے ایک طرف سے تلوار ماری، ایک نے دوسری طرف سے تلوار ماری، ابو جہل کو گرا دیا نیچے. ابو جہل کو نیچے گرا دیا. اسی دوران ان میں سے ابو جہل نے ایک کو تلوار ماری، ان کا بازو کٹ گیا. بازو ایسا لٹک رہا تھا، انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے دے کر بازو ہی ہٹا دیا. عبداللہ بن مسعود آگے آئے، انہوں نے ابو جہل کی گردن کاٹی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے، فرعون هذه الامہ. ابو جہل اس امت کا فرعون ہے. قتل کس نے کیا؟ 2 معصوم بچوں نے قتل کیا. تو بھائیو تربیت کا اصول کیا ہے؟ اپنی اولادوں کو، اپنے بھانجے بتیجوں کو، اپنے نواسے نواسیوں کو، اپنے پوتے پوتیوں کو، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھلانی ہے. یہ تیسرا اصول ہے. یہ کون سا اصول ہے؟ تیسرا. پہلا اصول کیا ہے؟ اللہ کی توحید سکھلانی ہے، کلمہ طیبہ سکھلانا ہے، اللہ کی وحدانیت سکھلانی ہے، اللہ کی ذات اور صفات سکھلانی ہے. دوسرا کیا؟ اللہ کی محبت سکھلانی ہے بچوں کو. لمبا چوڑا کوئی فلسفہ نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بچوں کو مسلسل پڑھائیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں. بچوں کے سامنے بولیں اللہ ہمارے خالق ہے، اللہ ہمارے مالک ہے، اللہ ہمارے رازق ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. مسلسل بولنا شروع کر دیں. بچوں کے سامنے بولیں. اٹھ رہے ہیں تب بھی بیٹا یہ دعا پڑھو اللہ ہماری مدد کریں گے. رات کو سونے سے پہلے بچے کو نہیں بھی آتی آپ خود پڑھ لیں، بچہ سن لے. گھر سے باہر نکل رہے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. گاڑی میں بیٹھے ہیں، موٹر سائیکل پر بیٹھے ہیں، بچہ ساتھ ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اچھی بات دیکھیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کوئی نیکی کرے بچے کے سامنے جزاک اللہ. بری خبر دیکھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بچے کے سامنے پڑھیں. بچے کے دل میں کیا بات بیٹھ جائے گی؟ اللہ کی محبت بچے کے دل میں آئے گی. اللہ کا خالق ہونا، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت بچے کے دل میں آ جائے گی. اللہ کی بڑائی بچے کے دل میں آ جائے گی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھلانی ہے. اللہ کے بعد مخلوق میں جن کا کوئی ثانی اور ہمسر نہیں ہے ان کی محبت سکھلانی ہے. بچے کے سامنے بولنا ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ.
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बोल बोलने हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमतुल लिल आलमीन होना बोलना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत के बोल बोलने हैं। सिखलाना है अपनी औलादों को, अपने बच्चों को सिखलाना है।